اب جب یہ لشکر ادھر پہنچا تو وہ اصحاب کہف جو ہیں ان پر نیند طاری ہو گئی تھی، سو رہے تھے. یوں تو وہ 300 سال سوئے. قرآن کہتا کتنے؟ 300 سال سو گئے. یعنی یوں کہا تھا نا یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، تو اللہ نے رحمت میں لے لی، سب سے توجہ ہٹا دی، سب سے ان کو بچا دیا. اور بالکل گویا کہ یہ جس کو آج کل آپ کہہ رہے آئسولیٹ ہو جائیں، کورونا سے بچنا ہے تو آئسولیٹ ہو جائیں، تو یہ ایمان کے تحفظ کے لیے آئسولیٹ ہو گئے بالکل. دیکھیے اللہ نے ان کو ایک طرف کر دیا. اور 300 سال جب وہ لشکر وہاں پر پہنچا تو اللہ نے ان کے دل میں روب ڈالا. انہوں نے ان کو قتل تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو غار کے اندر سو رہے ہیں لائن سے سب 7 بندے، اور غار کے کنارے پر ان کا کتا بیٹھا ہوا، کتا کتنا وفادار ہے، اندر نہیں جاتا ہے. یہ مولوی ہو کر نبی کے گریبان تک ہاتھ لے جانا چاہتا ہے، وہ کتا اتنا وفادار ہے. دیکھیں اللہ اکبر کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں اور یہ مال کے لیے نہیں بھاگ رہے، یہ ایمان کے لیے جا رہے ہیں، ایک الگ راہ اختیار کر رہے ہیں. کتا گیا اور بیٹھ گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ غار کے اوپر ایک دیوار کھینچ کر غار کو بند کر دیا کہ یہ اندر مر جائیں، جو بھی ہو جائے ان کی مرضی ہے، بند کر دیا. اللہ نے ان کے اوپر روب ڈالا. ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے راحت بناتا ہے، لیکن شیطان چوری نہ دلوائے. مثلا ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب اللہ کی مدد آئے گی. میں نے کہا اللہ کی مدد لانا تمہارا کام ہے، تم اپنا کام کرو، نتیجے کو نہ چھیڑو. نتیجے کو چھیڑو گے نتیجہ کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ اپنا کام کرو. اصحاب کہف نے اپنا کام کیا، نتیجے پر نظر نہ رکھی، اللہ نے نتیجہ خود ہی عطا فرمایا. انہوں نے یہ دیکھا میرا جو کام ہے وہ میں نے کرنا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، کب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا ہے یہ اس کی مرضی ہے، میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا. مر بھی گیا تو اس کی راہ میں مر گیا، دے گا تو وہی دے گا، وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے، ہم 4 دانے تسبیح کے پڑھتے ہیں فوراً کہتے کھڑکی اٹھا کے بارش ہوئی نہیں ہوئی، سودا بکا کہ نہیں، فوراً ہم نتیجے کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے اور ہم بڑے کمزور عقیدے کے لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فارمیلٹی ہے، ہماری جو ڈیوٹی وہ ہم کریں گے. جس کا کام ہے دینا، وہ ایسا نہیں کہ نہیں دیکھ رہا، وہ ایسا نہیں کہ نہیں سن رہا، وہ ایسا نہیں کہ اس کو بتایا جائے، تو وہ سب کچھ ہے. تو لہٰذا وہ اس طرف سے نظر ہٹاتے ہیں، اپنے کام پر رکھتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے اس اخلاص پر رحمتوں کا نزول فرماتا. ایک بڑی زبردست بات وہاں پر ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ جب دیوار کو بند کر دیا نا تو اس لشکر میں سے ایک بندہ تھا، اس کے دل میں نیکی آئی. اس نے کہا یار ان بندوں نے قربانی تو بڑی دی، کھاتے پیتے لوگ تھے، بینک بیلنس تھا، یوں سمجھیے آپ اچھے فراوانی والے لوگ تھے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑا. ان سے بڑا رتبہ مہاجرین مکہ کا ہے. آپ اندازہ لگائیے پھر مہاجر صحابہ کے. حضرت ابوبکر کے لیے کوئی ایسی بک کر لے گا؟ یہ 7 کے 7 اصحاب کہف مل کر حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا عشر اشیر نہیں بن سکتے. حضرت عمر کا کہ جو مہاجرین صحابہ کا رتبہ اور مقام ہے، تو آپ اندازہ لگائیے. اور مقام صحابہ کے لیے ایسے ہی ہم چیختے ہیں، ایسی روتے ہیں، ایسی تقریریں کرتے ہیں، ایسی جوش دکھاتے ہیں. یہ وہ ہیں جو ان سب کے اماموں میں سے ہیں. ان کی ہجرت انہوں نے بھی کی ہے، ہجرت رسول اللہ کے صحابہ نے بھی کی. اب آپ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک بندے نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یار انہوں نے جرأت تو بڑی کی ہے، اپنا کاروبار اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر یہ غار کے اندر آئے ہیں، تو ان کو ایسا بے نام نہ کیا جائے. اس نے کیا کیا، ایک تختی کے اوپر ان سب کا نام لکھا اور ان کے کتے کا بھی نام لکھا، اور ایک تانبے کا ایک صندوق بنایا، چھوٹا سا باکس، اس میں اس تحریر کو رکھ دیا، لیٹر کو رکھ دیا، اور اس باکس کو بند کر دیا. باکس کو بند کرنے کے بعد غار کا جو مین منہ تھا دروازہ، اس کے پہاڑ کے اس پتھر کے اندر سوراخ کیا. سوراخ کرنے کے بعد اس پیٹی کو اندر ڈال دیا، اور پیٹی کو اندر ڈال کر اوپر سے بند کر کے دقیانوس کی حکومت کی سٹیمپ لگا دی. اس لیے کہ کبھی ہوگا ایسا، کبھی ایسا معاملہ ہوگا، کبھی ایسے حالات بنیں گے، کبھی ایسی بات ہوگی، کوئی آئے گا تو کم سے کم اس کو ہسٹری پتا چل جائے گی کہ یہ کون لوگ ہیں. اب آپ دیکھیے 300 سال گزر گئے. اب ایک کی آنکھ کھلی، اس میں سے ایک نے دوسرے کو جگایا، دوسرے نے تیسرے کو جگایا، تیسرے نے چوتھے کو جگایا، 7 کے 7 اٹھ گئے ہیں. جیسے اعتکاف میں آپ سوتے ہیں تو ایک ساتھی دوسرے کو آواز دیتا ہے، دوسرے تیسرے کو دیتا ہے.
تو اس طرح وہ ساتوں کے ساتوں اٹھے